دیکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کتاب کے اندر 4 ابواب ہے، چوتھا باب جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں عبادات کے متعلق، الباب الرابع فی العبادات۔ اب یہاں سے جو مسائل بڑے اہم مسائل ہیں، کیونکہ اکثر یہی مسائل لوگوں کو پوچھنے پڑتے ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر سیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہے بڑے آسان انداز میں ہم انشاءاللہ دل نشین انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کتاب میں یہ جو ہے نا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے عبادات کے متعلق، سب عبادات کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر واضح ہو جائیں گے آپ کے سامنے۔ الباب الرابع فی العبادات الفصل الاول فی الطہارۃ وفی 3 مواد۔ دیکھیں یہاں پر ہم پہلے پاکی کا جو حکم ہے وہ بیان کریں گے کہ پاکی نماز کے لیے صفائی ستھرائی رکھنا یہ کیا حکم رکھتا ہے قرآن و حدیث کی روح سے۔ دیکھیں ادھر دیکھیں نا، الطہارۃ واجبۃ بالکتاب والسنۃ، پاکی طہارت قرآن سے بھی واجب ہے، حدیث سے بھی واجب ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، جنابت سے بھی پاکی حاصل کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے بھی پاک رکھو، ان اللہ یحب المتطہرین، دیکھیں یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاک لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، دیکھ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، دیکھ الطہور شطر الایمان۔ دیکھیے دوسری چیز کیا بیان کرنی ہے، طہارت و قسمان، یہ پاکی ستھرائی اور خود کو کیا کرنا، نجاسات سے، غلاظات سے، گندگیوں سے پاک رکھنا 2 طرح ہے۔ ایک تو ظاہری صفائی ستھرائی ضروری ہے، و باطنۃ، دوسری جو ہے باطن کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں اندر کی جو صفائی ستھرائی ہے، پاکی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، تطہیر النفس من آثار الذنب والمعصیہ، خود کو گناہوں سے اندر پاک رکھنا۔ وہ کس طرح سے، سچی توبہ کر لے تمام گناہوں سے، دل کو شرک سے، شک سے، حسد سے، حقد، بغض، کینہ، غل، کیا معنی، خیانت، مال غنیمت میں، مال وقف میں، دینی چیزوں کے مال میں خیانت سے خود کو بچانا، ملاوٹ، میکسنگ، دھوکہ، فراڈ، تکبر، خود پسندی، ریا، دکھاوا، شہرت اور شہرت کے لیے ادھر ادھر کے کام کرنا، سستی شہرت کے لیے، یہ جو ہے اندرونی بیماریاں ہے، گندگیاں ہے، سب یہ نجاسات ہیں۔ ان نجاسات سے خود کو دور کرنا چاہے۔ یہ کس طرح سے آپ صاف ہو جائیں گے، کوئی بھی شخص بالاخلاص والیقین، اخلاص، یقین، خیر کے کام کرے، محبت کرے، بردباری سیکھے، صداقت، تواضع کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کام اعمال صالحہ کرے، یہ تو اندر کی صفائی ہو گئی۔ باہر کی صفائی کس سے کہتے ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دل پاک رکھو، دل تو اوپر والے سے پاک رکھنا پڑے گا، باہر کس چیز سے پاک رکھنا پڑے گا، طہارت الخبث و طہارت الحدث۔ ایک یہ ہے کہ گندگی آپ کے بدن پر لگی ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بے وضو ہو جائے، بڑے وضو میں یا چھوٹے وضو میں۔ گندگی دور کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بدن، کپڑا، نماز جائے، نماز جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر گندگی لگی اس کو آپ دور کریں بالماء الطہور، پاک پانی سے یا کسی اور چیز سے جس سے وہ دور ہو جاتی ہے، دور کر لے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ بے وضوگی کو دور کریں۔ ایک آدمی وضو ہے نا، اس کو کہتے با وضو، اور ایک بے وضو، اس کا وضو نہیں ہے، تو کیا کرے گا، یا تو وضو کر لے اگر چھوٹا حدث پیش آیا ہے، مثلا پیشاب وغیرہ پخانہ کیا ہے، اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرے، یا اگر اس نے بڑا یعنی جماع وغیرہ کیا، بڑا وضو اس کو درپیش ہے جس کو غسل کہتے ہیں، تو پھر غسل کرے، اگر غسل کے لیے پانی نہیں تو پھر تیمم کرنا پڑے گا، لیکن ایسا کم پیش آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ سن لے حضرات محترم کہ صفائی ستھرائی کس چیز سے ہوگی، طہارت تکون بشیئین، 2 چیزوں سے آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ پانی ہے جو اصل خلقت پر اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ جو پانی ہے ہم پیتے رہتے ہیں، ان پانیوں سے وضو کرنا، آپ کا غسل کرنا درست ہوتا ہے۔ اور کن کن پانی سے، مثلا کمیاہ الآبار، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، وادی کا پانی اور نہر کا پانی، اسی طرح سے برف بھی پگھل گئی، یا کھارا پانی ہو، نمکین پانی، سمندر والے کسی بھی جگہ کا جس کے اندر نجاست، غلاظت یا کوئی چیز نہ ملے ہونا، آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن میں خود فرمایا کہ ماء طہور ہے،
اور پانی کب گندا ہو جائے گا؟ اس کے اندر 3 باتیں جب ہو جائے. ایک یہ ہے کہ اس کی خوشبو بدل جائے. نمبر 2 اس کا ذائقہ بدل جائے، پانی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. نمبر 3 اس کا رنگ بدل جائے، پانی کا اپنا رنگ ہوتا ہے، تو پھر پانی خراب ہو جائے گا. دوسرے اگر پانی نہ ہونا تو پھر پاک مٹی سے یا ریت سے یا پتھر پر گرد وغیرہ لگی ہونا، تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وضو اور غسل کر سکتے ہیں. دیکھیے خود قرآن نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تیسری بات یہ بھی بیان النجاسات. نجاسات کسی کہتے ہیں؟ گندگی جس کے ساتھ نماز صحیح نہ ہو، عبادات صحیح نہ ہو. نجاسات یا نجاسات نجاست کی جمع ہے. انسان کا پیشاب اور پخانہ یا جو مزی نکل جائے، ودی نکل جائے یا منی نکل جائے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کے وقت جو کچھ نکل جاتا ہے، یہ چیزیں بھی کیا ہے؟ نجس ہے، پلید ہے. اسی طرح سے جانوروں کا جو کیا ہے، جانوروں کا جو کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پخانہ، پیشاب. اور اسی طرح سے ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا زیادہ پیشاب آپ کے کپڑے کو لگ جائے، بدن کو، تو اس کا دھونا پڑے گا. اسی طرح سے کبھی کبھی پیپ نکل جائے بدن سے یا قے آ جائے، وہ قے جس کے اندر کانے کے ٹکڑے ہو، یا اسی طرح سے مردار جانور پڑا ہوا ہے، اس کے اجزاء آپ کے بدن پر لگ گئے، یا اس کے کسی حصے کو آپ نے اٹھا کر جیب میں رکھ دیا، نماز پڑھی تو نہیں ہوگی. ہاں جانوروں میں سے صرف چھوٹے جانوروں کا چمڑا صاف نہیں ہوتا، جیسے چوہے، سانپ وغیرہ ہوتے ہیں. بڑے جانور اگر اس کا چمڑا آپ صاف کر لے، سورج میں، دھوپ میں رکھ لے یا پانی میں ابال کے اس کی چکناہٹ دور کرے، تو پھر وہ پاک ہو جاتے ہیں. للجلود ان دبغت فإنها تطهر بالدباغ. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یما احاب ان دبغ فقد طہر. دیکھیں تو پھر طہارت آ جاتی ہے. تو پھر سر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. شیر کا چمڑا صاف کر دے، گیدڑ کا، کتے کا. صرف انسان کا صاف نہیں ہوتا کیونکہ انسان کریم شریف ہے، جائز نہیں ہے. نمبر 2 خنزیر. باقی تمام دنیا کے جانوروں کا پاک کرنا، چمڑے کو صاف کرنا کسی مشین کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، تو کیا سمجھا جائے گا؟ درست سمجھا جائے گا. کسی بھی ٹیکنیک سے صاف کر کے اس پر نماز بھی پڑھ سکتے، اس پر بیٹھ سکتے وغیرہ وغیرہ.